بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن حکیم سورۃ البقرہ اور اس کی آیت مبارکہ 97، اس کی آیت مبارکہ 97، 98 اور 99۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ آیت مبارکہ 97 کے اندر تھوڑا تجویدی قوانین آپ دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے لفظ ہے قل۔ قل آپ کہہ دیجئے اور اس میں قاف موٹا پڑھنا ہے اور لام کو باریک رکھیے گا، لام کو ہلانا بھی نہیں ہے۔ قل من کان، یہاں نون ساکن کے بعد کاف ہے تو یہاں پر آپ نے اخفا کرنا ہے، آواز کو ناک میں چھپانا ہے۔ من کان آگے عدوا لجبریل، عدوا لی، یہاں عدوً لکھا ہوا ہے یعنی تنوین ہے آخر میں، اور تنوین کے بعد لجبریل کے شروع میں لام ہے تو آپ نے یہاں ادغام کر دینا، ادغام یرملون ہے۔ عدوا لجبریل، آگے دیکھیے گا فَإِنَّهُ، یہاں نون مشدد ہے، یہاں پہ آپ غنہ کیجیے گا اور آخر میں الٹا پیش ہے۔ الٹے پیش جب بھی ہوا حرف کے اوپر آپ اسے ضرور لمبا کر کے کھینچ کے پڑھا کریں۔ فَإِنَّهُ، آگے نَزَّلَهُ، یہاں پر بھی کیا کرنا ہے آپ نے کہ الٹا پیش ہے اسے لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ عَلَىٰ قَلْبِكَ، قلبے کا نہیں پڑھنا آپ نے، عَلَىٰ قَلْبِكَ، قاف موٹا رکھیے گا۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، لفظ اللہ سے پہلے نون کے نیچے زیر ہے، لفظ اللہ کو آپ باریک پڑھیے گا۔ بِإِذْنِ اللَّهِ، بِإِذْنِ اللَّهِ، اور مصدقا لما، یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں پر تنوین ہے، مصدقاً پہ تنوین ہے اور تنوین کے بعد لما کے شروع میں لام ہے، اور وہی قانون ہے جو شروع میں عدوا لجبریل میں ہو رہا تھا، یعنی ادغام ہو رہا ہے اور بغیر غننے کے ہو رہا ہے۔ مصدقا لما بین یدیہ، بین یدیہ، بین یدی غلط ہو جائے گا، بین یدیہ وہدی وبشرا، وہدی، یہاں پر کیا ہے تنوین کے بعد واو ہے، وبشرا کے شروع میں واو ہے تو آپ ادغام کیجیے گا، ادغام یرملون، لیکن یہ مال غنہ ہے یعنی غننے کے ساتھ آپ نے وہدی وبشرا، ایسے را کے اوپر کھڑا زبر ہے لمبا کر کے۔ للمؤمنین، للمؤمنین میں حمزہ ہے بشکل واو تو اسے آپ جھٹکے کے ساتھ پڑھیے گا، للمؤمنین۔ آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا 98 آیت۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب اس آیت مبارکہ میں پہلا لفظ من کانا، تو یہاں پر بھی کیا ہو رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے، جیسے جو اس سے پہلے والی آیت تھی اس کے اندر اخفا تھا۔ من کانا، ایسے آواز کو ناک میں لے جائے گا، نون کی آواز کو، اور عدوا للہ یہاں پر بھی ادغام ہے بغیر جو غننے کے ادغام ہوتا ہے کیونکہ تنوین کے بعد لام ہے، للہ کے شروع میں، للہ اس کو باریک رکھیے گا۔ وملائکتہ، اس میں کیا ہے کہ بڑی مد ہے جسے مد متصل کہا جاتا ہے کیونکہ اس پہ حروف مدہ، اور حروف مدہ آپ کہیں گے ہاں حروف مدہ تو نظر نہیں آ رہا، تو یہ جو کھڑا زبر ہوتا ہے یہ حروف مدہ کا قائم مقام ہوتا ہے، تو ایک تو کھڑا زبر ہے اور اس کے ساتھ ہی حمزہ ہے جو کہ اسی لفظ کے اندر ہے تو یہاں پر بڑی مد ہوگی۔ وملائکتہ ورسلہ، اسے ضرور کھینچیے گا، آخر میں ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے۔ وجبریل ومیکال فإن اللہ، یہاں نون مشدد غنہ ہے، آگے لفظ اللہ کو موٹا پڑے گا، عدو لل میں ادغام بغیر غننے کے ہے تو اسے ادو نہیں پڑھنا بلکہ عدو للکافرین۔ اور نیکسٹ آیت ہے جی 99 آیت۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں وَلَقَدْ، واو باریک، لام باریک، قاف موٹا، دال قلقلہ، اور یہاں پر
مجھے ایک بات ساتھ یاد آ گئی ہے کہ ہم نے ایک دفعہ ٹریننگ کروائی تھی، جو ٹیچرز تھے ان کو ٹریننگ کروائی تھی کہ قرآن پاک کیسے پڑھانا ہے. تو ایک ٹیچر نے جو 3 دن ہم سے ٹریننگ لینے کے بعد تو وہ آخری دن مجھے کہنے لگا قاری صاحب باقی تو ہمیں سب سمجھ آ گئی ہے لیکن یہ جو حروف قلقلہ ہے نا اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. تو بھائی میں نے اسے کہا بھائی یہ حروف قلقلہ نہیں ہوتا، حروف قلقلہ ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے توجہ کے ساتھ یہ جو اس میں کچھ جو ٹرمز استعمال ہوتی ہیں اس کا وہ بھی آپ ان کا نام بھی اچھے طریقے سے آپ یاد کر لیجیے گا. قلقلہ یہاں پر کیا ہوتا ہے جی؟ قلقلہ. کہاں پہ ہوتا ہے؟ دال پہ ہوتا ہے. وَلَقَدْ آگے دیکھیے گا انزلنا، نون ساکن ہے اور نون ساکن کے بعد زا یہاں پہ اخفا کیجیے گا اور آگے انزلنا اس کے اوپر جو مد ہے وہ چھوٹی مد ہے کیونکہ حروف مدہ الگ ہے. انزلنا میں حروف مدہ ہے اور الیکا کے شروع میں حمزہ ہے جو کہ اگلا لفظ بن جاتا ہے. تو یہاں پر چھوٹی مد ہے جسے مد منفصل مد جائز بھی کہا جاتا ہے. آگے دیکھیے گا آیات بینات، آیاتم یہاں پر کیا ہے؟ تنوین ہے اور تنوین کے بعد با ہے تو یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے. تنوین کو ہم میم کے ساتھ بدل دیتے ہیں. آیاتم بینات لکھا ہوا ہے بینات لیکن میں نے یہاں وقف کر دیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر چھوٹا سا جیم ہے تو آپ کیا کریں گے؟ یہاں پر وقف کر دیں گے. تنوین پر جب وقف ہوتا ہے تو اسے کیا کرتے ہیں؟ ہم ساکن کر دیں. بینات وقف ہوگا تو بینات. آگے وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، یہاں یکفر بہا یہاں پر جو مد ہے یہ بھی چھوٹی مد ہے. آپ اسے دیکھیے گا اور وہی قانون ہے حروف مدہ حمزہ الگ الگ لفظ میں ہو تو چھوٹی مد ہوتی ہے، ایک ہی لفظ میں ہو تو بڑی مد ہوتی ہے. بہا الا، کوشش کیجیے گا 4 سیکنڈ تک آپ اسے لمبا کریں. الا الفاسقون. اب ان 3 آیات بینات کو آپ ایک دفعہ سماعت کر لیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. صدق اللہ العظیم. اب ان 3 آیات کا آپ ترجمہ اور مفہوم سماعت کر لیجئے گا. سب سے پہلے دیکھیے گا آیت مبارکہ 97. قل آپ کہہ دیجئے من کانا جو ہو عدو لجبریل جبرائیل علیہ السلام کے دشمن فإنہ تو بے شک اس نے نزلہ علی قلبک یہ نازل کیا آپ کے دل پر قلبی کا آپ کے دل پر بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے وہدن اور ہدایت و بشرا اور خوشخبری للمؤمنین اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے. اب اس آیت مبارکہ کا آپ تھوڑا سا مفہوم سمجھ لیجئے گا کہ یہودیوں نے کہا کہ بھئی کچھ سوالات پوچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور ان سوالات کے جوابات کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بھیجا. اب جواب تو مل گئے یہودیوں کو لیکن اب ان کے پاس اعتراض کی اور کوئی گنجائش نہیں تھی تو انہوں نے یہ کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پر اعتراض کیا. انہوں نے کہا کہ اگر جبرائیل جو فرشتہ ہے وہ پر نازل ہوتے ہیں ہم اسے اپنا دشمن سمجھتے ہیں اس لیے کہ پہلے وقتوں میں جتنی بھی ہماری پٹائی ہوئی ہے مار پڑی ہے تو وہ اکثر کیا ہوتا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے اور آ کر بستیوں کی بستیاں جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے ان کو تباہ کر دیتے تھے. تو یہودیوں کا خیال تھا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے کیا ہے؟ دشمن ہے.
تو اگر کوئی اور فرشتہ ہوتا جیسے حضرت میکائیل علیہ السلام آپ پر وحی لے کر آتے تو ہم مان جاتے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ تو بہت ہی عجیب سی بات ہے، کیونکہ جبرائیل تو ایک پیغام لے کر آنے والا ہے. اصل میں تو اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام ہے، جبرائیل تو بس اپنی ڈیوٹی دیتا ہے، جو اسے اوپر سے اللہ کی طرف سے حکم ملتا ہے وہ کر دیتے ہیں. تو پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ جو شخص جبرائیل کے ساتھ دشمنی کرے گا یا میکائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرے گا تو وہ اللہ رب العزت اس کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ دشمنی تو ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکیا خط لے کر آئے اور خط میں کچھ آپ کے خلاف ہو تو آپ ڈاکیے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیں، تو ایسی بات جو ہے وہ عقل کے. اب نیکسٹ آیت دیکھیے، من کانا جو ہو عدو للہ، اللہ کا دشمن، و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، و رسولہ اس کے رسولوں کا، و جبریل اور خاص طور پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام، و میکال اور میکائیل علیہ السلام، فإن اللہ تو بے شک اللہ عدو للکافرین اللہ کافروں کا دشمن ہے. آگے نیکسٹ آیت دیکھیے گا 99 آیت کے اندر، وَلَقَدْ اور البتہ انزلنا ہم نے اتاری ہے، الیک آپ کی طرف، آیات نشانیاں، بینات واضح روشن، وما اور نہیں، یکفر انکار کرتے، بہا اس کا، الا مگر، الفاسقون جو نافرمان ہیں. اور بے شک ہم نے آپ پر ایسی آیات نازل کی ہیں جو حق کو آشکارا کرنے والی ہے، اس کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو نافرمان ہیں. اچھا، اس آیت کا جو تھوڑا مفہوم دیکھیے گا کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا ابن سوریہ، جو یہودی تھا. اس نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور طنز کے طور پر اس نے کہا تھا کہ اے محمد، آپ پر جو کتاب نازل کی گئی ہے کوئی ہمیں اس کی نہیں سمجھ آتی، کوئی اس میں کوئی خاص بات نہیں ایسی لکھی ہوئی جو جس پر عمل کیا جائے. تو اس طرح کی اس نے باتیں کی. تو اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ بے شک ہم نے تو ایسی آیتیں نازل کی ہیں جو انتہائی حق اور کھلی نشانیاں ہیں، جو بالکل حق کو واضح کرنے والی ہیں. اس کا انکار صرف وہی لوگ کر سکتے ہیں جو نافرمان ہیں. تو اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھا کریں. خوش رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.